السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل اسلام آباد کا موسم بہت خوبصورت ہے الحمدللہ۔ پورے پاکستان میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور اپنے کرم کی بارشیں سب پر برسائیں اور ان کو نقصان دے اور تکلیف کا باعث نہ بنائیں۔ جس طرح سے اسلام آباد کا موسم بہت خوشگوار ہے، اسی طرح سے آج کل سیاسی موسم بڑا گرما گرم ہے، اور ہر شخص جو سیاسی وابستگی رکھتا ہے وہ اپنی فیس بک وال پر یا سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ اظہار خیال ضرور کرتا رہتا ہے، اور اس میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو وہ بات کریں جو عدل کے پیمانے پر پوری اترتی ہو۔ ایسی پوسٹ کرنے والوں میں ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو باقاعدہ دعویٰ کے ساتھ متعلق ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا۔ یہ لوگ بھی ایسے موجود ہیں، بھائی بھی اور بہنیں بھی۔ ان لوگوں کی والز پر جب کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے تو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اکثر ایسی پوسٹ وہ تحقیق کے پیمانے سے خارج ہوتی ہے اور عدل کے تقاضوں سے خالی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یا تو استہزاء یا مذاق ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ صرف اپنی وابستگی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں لوگوں سے جو دعوت دین میں مشغول ہیں اور لوگوں کی اصلاح اور بھلائی کا کام کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر جن کے فیس بک پر، جن کے پیج پر، جن کی فیس بک وال پر خیر کے میسیجز بھی آتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسا اگر کر رہے ہیں، ایسی پوسٹ کر رہے ہیں، تو کیا ایسی پوسٹ میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اس کے سلسلے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟ اگر ان سے پوچھ لیا جائے، کوئی تحقیقی پیمانے پر اس کو پرکھ لیا جائے، تو کیا وہ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایسی پوسٹ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے؟ یہ ان کے لیے فرض ہے، یا ان کے لیے مستحب ہے، یا ان کے لیے یہ صرف مباح ہے؟ اگر تو فرض ہے تو بہت شوق سے کیجیے، اگر مستحب ہے پھر بھی کرنا چاہیے، اگر مباح ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں فوائد اور نقصانات کا تجزیہ کیا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے بعد ایک اور چیز اگر آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارا اس طرح کی پوسٹ کرنا اگر بے مقصد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر اس کو کہتے ہیں لغو۔ اس کو اسلام میں جو نام دیا جاتا ہے وہ لغویات کا نام دیا جاتا ہے، اور کامیاب ہونے والے مومن محض وہ ہیں جو لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ المؤمنون میں، ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنوں کا تذکرہ کیا، اور اس میں یہ بھی بات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب مومنوں کے نماز کے جو اوصاف ہیں نماز پڑھنے کے اور نماز میں خشوع خضوع کے، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ وہ مومن ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا دین اور دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صحیح مسلم میں یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام انسان کے، آدمی کے بہترین اسلام کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے بے مقصد ہیں، یعنی لغو ہیں۔ تو کامیاب مومن بھی وہی ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ اس طرح کی کتنی ایسی لغویات ہیں، ایسی بے مقصد چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنا دعوتی امیج خراب کر بیٹھتے ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، بہت سارے ایسے لوگ جن کا میں بتاتا ہوں کہ میرے نزدیک ایک اچھا امیج تھا، اس اعتبار سے کہ وہ دین کی بات کرنے والے، دین کو پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کی کچھ ایسی پوسٹ دیکھی کہ جن سے یہ امیج خراب ہوا، اور صرف میرا نہیں بلکہ اور بھی کچھ لوگوں کا، اور ان لوگوں نے باقاعدہ ان کی وال پر یہ کامنٹ کیا کہ اس سے پہلے ہم آپ کی تحریروں کو پڑھتے تھے، اس سے پہلے آپ کی پوسٹ ہم دیکھتے تھے، بڑے شوق سے انتظار رہتا تھا، لیکن اب ان عجیب پوسٹ کے بعد ہمارا آپ کے بارے میں خیال بدلتا جا رہا ہے۔ اور واقعی ایسا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی کام کی بات نہیں بلکہ لغویات ہیں، اور اگر کسی داعی کے لیے ایسی پوسٹس کی وجہ سے اس کے دعوت کے مواقع کم ہو رہے ہیں، تو یہ صرف لغو میں نہیں آئے گا بلکہ یہ نقصان دہ چیزوں میں آئے گا، یہ ان چیزوں میں سے ہوگا جو ضرر پہنچانے والی ہیں، اور ضرر پہنچانے والی چیزوں سے بچنا لازم ہے۔
اور خاص طور پر وہ ضرر اور وہ نقصان اگر دین کا نقصان ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہماری سیاسی وابستگیاں ہوں یا کچھ بھی ہو، ہمیں تو خیر خواہ بنایا گیا ہے، مصلح بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ. دیکھو مومن آپس میں اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں. تو اب اس رشتے میں باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. دیکھو تم اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنی بہنوں کے درمیان اصلاح کرو. تو ہماری پارٹی کوئی بھی ہو، وابستگی کسی سے بھی ہو، ہم ہمیشہ اصلاح کی بات کریں گے. یہ ہمارا ایک ایمانی فریضہ ہے. یہ فریضہ صرف دعوت کا کام کرنے والے یا اہل علم کا نہیں، بلکہ جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا اور اسلامی اخوت میں بندھا گیا، اس آیت پر جس کا ایمان ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ مصلح بنے. اس کی ہر بات، اس کا ہر عمل، اس کی ہر پوسٹ اصلاح پر مبنی ہو اور بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان اصلاح کا معاملہ ہو. ظاہر ہے کہ اصلاح کا معاملہ وہاں پر بھی ہوگا جہاں پر غلطی ہے. اگر ہماری سیاسی مخالف جماعت میں کوئی غلطی ہے تو اس کے لیے جو پوسٹ ہوگی وہ بھی اصلاح پر مبنی ہونی چاہیے. الا یہ کہ بہت بڑی یہ بات ہے کہ کسی کا کوئی ایسی باطل چیز کسی کی ایکسپوز کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کافی دلائل موجود ہوں، گمان کی بنیاد پر، ادھر ادھر کی بنیاد پر یہ چیزیں نہ ہوں. تو اپنے ایمان کو بھی بچائیے اور اپنی دعوت کے کام اور اس میں بہتری پیدا کیجیے، اور ایسے تمام امور اور ایسی تمام چیزوں سے بچیے جو آپ کی شخصیت، آپ کے دین اور آپ کی دعوت کو نقصان دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح کریں، اور اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب کریں، اور اللہ ہم سب کی اصلاح کے بعد ہمیں دوسروں کی اصلاح کی توفیق دیں. بارک اللہ فیکم وفقکم لکل خیر. خوش رہیے.